السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس، امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا پہلا سبق اور اس کا ورک سارا کا سارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم اسلام میں عبادت کا تصور سمجھیں گے۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی کرنا یا غلامی کرنا، یعنی اپنے حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ جو شخص بندگی کرتا ہے، جو شخص غلامی کرتا ہے، اسے عبد کہتے ہیں۔ جس طرح آقا کے سامنے ایک غلام اپنے مالک کی غلامی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی بندہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے حقیقی مالک کے سامنے اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی صرف بندگی کرنے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ سورۃ الذاریات کا آیت نمبر 56 میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسلام میں عبادت کیا ہے؟ اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں عبادت کا تصور بہت زیادہ وسیع ہے، جامع ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہماری عبادت کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے، ہمارے رب کو نہیں ہوتا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جتنی بھی اسلام میں تعلیمات دی گئی ہیں، ان سب میں ہم جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ صرف اور صرف ہمیں ہی ہوتا ہے، اس کا نقصان صرف اور صرف ہمیں ہی ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے رب کو۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہم وقت پر نمازیں پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہمیں ہوگا، نہ کہ ہمارے رب کو۔ اگر ہم برے اعمال کریں گے اس کا نقصان ہمیں ہوگا، نہ کہ ہمارے رب کو۔ اگر اس پوری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی، اللہ تعالیٰ کی طاقت میں، اختیار میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ پھیر لیں، اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تب بھی پوری دنیا کا خالق ہی رہے گا، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ساری کی ساری دنیا کے انسان، جن، انس، پرند، شجر، ہر چیز اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑھانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے زیادہ بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رب ہے۔ اور ہماری عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، حج ہی نہیں ہے، ہمارے ذکر و اذکار ہی نہیں ہیں، بلکہ ہماری زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کے تمام تر معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرا ذرا سے احکامات بتائے ہیں، جو ہمارے رسول نے ہمیں ہنسنے، بولنے، اٹھنے بیٹھنے، باتھ روم جانے، بیت الخلاء جانے کے، سونے کے، نہانے کے، بات کرنے کے، کسی سے ملاقات کرنے کے، کسی سے ملنے کے، کسی سے علیحدہ ہونے کے، ہر جگہ کے جو آداب بتائے ہیں ہمیں، وہ سب پر دین کے مطابق عمل کرنا عبادت میں شامل ہے۔ زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو اسلام کے مطابق ڈھال لینا ہی عبادت ہے۔ اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ بالکل اس کو امانت کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہمارا وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دعا پڑھ کر سوتے ہیں تو وہ ہمارا عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ ہم لوگ جو پڑھا رہے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح ایمانداری کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، رٹا نہیں لگاتے، خالی اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو یہ سب بھی عبادت میں شامل ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں اپنے پر تک بچھا دیتے ہیں، تو علم بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اسے خوب محنت اور لگن کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم بڑے ہو کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ ان سب باتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ کریں تو وہ پوری زندگی ہماری عبادت کہلائے گی۔ عبادت میں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پر 2 چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی ہیں، فرض کر دی ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ اگر ہم ان سب پر، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر اچھی طرح سے عمل کر لیں تو وہ بھی ہمارا اچھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر ہم وقت پر عبادات کریں گے تو ہمارے حقوق اللہ پورے ہو جائیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہمارے حقوق العباد میں شامل ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں
آتا ہے کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمارے معاشرے کی تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے انسانی اخلاق اور اس کے اوصاف پروان چڑھتے ہیں۔ جھوٹ، بددیانتی، قتل، ظلم، ناانصافی جیسی برائیاں مٹ جاتی ہیں، تو بھی ہمارا حقوق العباد ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ صرف اور صرف عبادت کو اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کر لیں، چھوٹے موٹے ذکر و اذکار کر لیں تو ہماری عبادت پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی فرمانبرداری اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے تو ہی عبادت ہوتی ہے۔ جی 7 کلاس بچوں، ہمیں یہی سبق ملا اس چیز سے۔ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونے کو ہی اپنی مکمل زندگی کی کامیابی نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تبھی ہماری عبادت پوری ہو سکے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے بھی پیار کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں مل جل کر اچھے اخلاق سے اچھا معاشرہ بنا کر رہیں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر پائیں گے۔ میں اپنے سبق کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ آمین۔